محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا شادی ہی نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ ایسی بیوی لاؤ جو اندھی ہو۔ میں ہر وقت پریشان رہتی کہ اکلوتا بیٹا ہے، یہ کیسی فرمائش ہے۔ مجبوراً اس کے لیے ایک اندھی لڑکی بیاہ کر لائی۔ بیٹا بہت خوش تھا، مگر بہو کافی چپ چپ رہنے لگی۔ میں نے کھوج لگانی شروع کر دی۔ ایک رات باہر آئی تو ان کے کمرے سے عجیب گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی کان لگا کر سنا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بیٹا اور بہو۔ گلزار کے ابا، میں تو تنگ آ گئی ہوں آپ کے بیٹے کی روز روز کی ضد سے۔ نہ جانے اسے کیا سوجی ہے کہ ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ میں کسی اندھی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ نہ جانے اسے کیا ہمدردیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے اب اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس بارے میں جانتے تھے اور وہ بھی میرے جتنے ہی پریشان تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کل بھی میرے بیٹے نے دو ٹوک انداز میں مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اگر میں اس کے لیے رشتہ دیکھوں تو وہ صرف کسی اندھی لڑکی کا۔ شازیہ، اب میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ نہ جانے تمہارے لاڈلے نے کیا سوچ کر یہ فرمائش ڈالی ہے۔ یہ تو دنیا میں کوئی انوکھا لڑکا ہی ہے، ایسے کون کرتا ہے۔ میرے شوہر بھی میری طرح ہر بات سے انجان تھے۔ بس ہم صرف یہی جانتے تھے کہ میرے بیٹے نے کسی اندھی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کی خواہش کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ آخر اسے یہ بات کیوں کر سوجی۔ شازیہ، تم پریشان نہ ہو، میں وقت دیکھ کر گلزار سے بات کروں گا اور پوچھوں گا اس سے کہ اس نے یہ بلا وجہ کی خواہش کیوں رکھی ہے۔ مجھے بالکل بھی یہ منظور نہیں کہ میری بہو کوئی اندھی ہو۔ میرے شوہر غصے میں بولے۔ پہلے تو وہ ذرا آرام سے بیٹھے تھے، نہ جانے کیوں اب انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بہو خوبصورت، سگھڑ اور ہر عیب سے پاک ہو۔ نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ اسے کوئی اندھی بیوی ہی چاہیے تھی۔ گلزار کے ابا، یہی تو مسئلہ ہے۔ کل میں نے اس سے بات کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہم اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے، تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے زبان لڑائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اندھی لڑکی سے ہی، ورنہ نہیں کرے گا۔ اب میں کیا کروں؟ آپ چاہیں تو اس سے بات کر لیجئے گا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ مزید غصے میں آ گئے۔ کیا مطلب؟ کل تم نے اس سے دوبارہ بات کی اور پھر بھی اس نے تمہاری بات نہیں مانی؟ میرے شوہر حیران ہوتے ہوئے بولے۔ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج سے 15 دن پہلے ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹے سے بات کی تھی، تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی اندھی لڑکی سے ہی شادی کرے گا، اور اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کوئی مذاق کر رہا ہے، یا پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اسے اپنی بات کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن اب میں نے اتنے دنوں کے بعد اس سے پوچھا ہے تو وہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میرے شوہر شوگر کے مریض تھے اور اب بیٹے کی پریشانی میں وہ گھلتے ہی جا رہے تھے۔ جاوید، آپ پریشان نہ ہوں، ہم موقع دیکھ کر دوبارہ سے گلزار سے بات کریں گے۔ اگر اس بار اس نے میری بات نہیں مانی تو میں پیر صاحب کے پاس بھی جاؤں گی اور اس کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ لے آؤں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ وہ بیچارے اور کیا ہی کہہ سکتے تھے۔ ہماری اکلوتی جوان اولاد نے ایک عجیب خواہش کی تھی جسے ہم چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور اب بھی وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اس نے ایک ایسی خواہش کیوں رکھی ہے جو ہم مر کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی صورت بھی
کسی اندھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جس بھی حال سے گزرنا پڑے۔ رات کا وقت تھا اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کر رہے تھے۔ میرا بیٹا بھی واپس آ چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میں اسے تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا دے کر آئی تھی۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اس کے سامنے ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے میں اس سے ناراض ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ میری ناراضگی دیکھ کر ہی اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی خوشی کی خبر نہیں سنائی تھی اور نہ ہی اپنی خواہش سے پیچھے کو ہٹا تھا۔ میں انہیں عشاء کی نماز ادا کر چکی تھی، میرے شوہر بھی نماز پڑھ کے آ چکے تھے، اس لیے ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے، اور پھر باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب ہم پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور ہم نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے نے صبح 8 بجے ہی دفتر چلے جانا ہوتا تھا اور اب 7:30 بج رہے تھے۔ میری طبیعت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی، کچھ دنوں سے بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بھاگتی بھاگتی کچن میں آ گئی تھی کیونکہ نماز کا وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تھی۔ میں ناشتہ وغیرہ بنا کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آفس جا چکا ہے۔ مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے ایموشنلی طور پر بلیک میل کروں گی اور اسے اس کے باپ کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ ساری رات اس کی وجہ سے کتنے ٹینشن میں رہے ہیں، لیکن مجھے تو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ میں بیٹے کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ آئی اور گھر کی صفائی ستھرائی کرنے لگی۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی تھی۔ پہلے میں گھر کے سارے کام کاج خود ہی کر لیا کرتی تھی، لیکن پچھلے 3-4 سال سے میں نے ملازمہ رکھ لی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں اب اپنے بیٹے کی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر شوگر کے مریض ہیں اور ٹینشن کی وجہ سے ان کی شوگر ہائی ہو جاتی تھی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ پھر سے میں اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کر کے دیکھوں گی اور اس کے بعد شوہر سے کہوں گی کہ وہ خود ہی بات کریں، کیونکہ وہ باپ تھے، شاید وہ اسے منا سکتے تھے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ملازمہ کام کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور ملازمہ کو دیکھنے لگی کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر بھی رہی ہے یا نہیں۔ ناشتہ میں نے خود ہی بنانا تھا۔ میں نے اپنا اور شوہر کا ناشتہ بنایا اور ناشتہ لے کر کمرے کے اندر آ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر میرے شوہر بھی کام پر چلے گئے تھے۔ ان کا اپنا ایک بہت بڑا جنرل اسٹور تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میرا بیٹا نوکری نہ کرے بلکہ اسی جنرل اسٹور کو ہی سنبھال لے۔ وہ ایک بہت بڑا مارٹ تھا جسے میرے شوہر اپنی نگرانی میں سنبھالتے تھے، لیکن میرے بیٹے کو جنرل اسٹور سنبھالنے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ جاب کر رہا تھا۔ وہ باقی بہت اچھا تھا، لیکن جب سے ہم نے اس سے شادی کی بات کی تھی اور اس نے ہم سے یہ بات کی تھی تو وہ ہمیں بہت ہی عجیب و غریب لگنے لگا تھا۔ میرے شوہر چلے گئے اور کام والی بھی کام ختم کر کے چلی گئی تو میں پھر سے گھر میں اکیلی ہو گئی۔ میں سارا دن ہی اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ شوہر اور بیٹا دونوں شام کو ہی واپس آتے تھے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھ کر تھک جاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ہاں بھی چھوٹے بچوں کی کلکاریاں گونجیں، میرے ہاں بھی بہو ہو جس سے میں دکھ سکھ بانٹ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی ٹپیکل ساس نہیں بنوں گی بلکہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھوں گی۔ میں نے تو بہت سارے خواب سوچ رکھے تھے، لیکن میرے بیٹے نے نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ اس نے تو میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا، حالانکہ
آج سے پہلے اس نے ہم دونوں میاں بیوی کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور اب تو جب بھی اس سے یہ شادی والی بات کرتی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ جاتا تھا، اور کبھی کبھی ایسی بات کرتا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے جو ہر وقت ہی فرما بردار رہتا تھا۔ یہ ٹینشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سارا دن ہی میں اسی فکر میں گھلتی رہی۔ پڑوس میں ایک عورت تھی جس کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسی کو ہی اپنی بہو بنا لوں، اور سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے سے اسی کا ہی ذکر کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اسے وہ اچھی لگے گی، کیونکہ وہ حسین لڑکی کسے اچھی نہیں لگنی تھی۔ لیکن میرے بیٹے نے جب انکار کیا تو اسی وقت ہی ہم پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ ایک اندھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن میرا دل و دماغ پھٹتا رہا اور میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ شام کو میاں اور بیٹا گھر آئے تو مجھے کچھ سکون آیا۔ لوگوں کو دیکھنے کے لیے میں ترس ہی جاتی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی۔ عمر کے اس حصے میں مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ میں نے ساری زندگی ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ گزاری تھی۔ گلزار ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، مگر پھر بھی ہم لوگ خوش تھے۔ پہلے پہل تو میرے شوہر چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اور بھی اولاد ہو، لیکن خدا کو یہی منظور تھا کہ گلزار کے بعد دوسری کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں، تو ہم بھی خدا کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ علاج معالجہ تو بہت کرایا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اب ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی تھی جسے ہم لوگ حل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بیٹے کو اس کے کمرے میں ہی کھانا دے دیا۔ وہ آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ شوہر کمرے میں بیٹھے تھے اور میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ میں نے دونوں کو کھانا دے دیا تھا اور اب اپنا کھانا اپنے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ میرے شوہر کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مجھے کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ انہیں کیا پریشانی ہوگی، اس لیے جان بوجھ کر پریشانی کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ جب پریشانی کو زیادہ چھیڑا جائے تو وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں موقع دیکھ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں جاؤں گی اور پھر اس سے بات کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے شوہر نیوز چینل دیکھنے میں مصروف ہو گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور بیٹے کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے بالکل خاموشی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو 1 منٹ کے اندر ہی میرے بیٹے نے دروازہ کھول دیا۔ امی، آپ اس وقت؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ میرے بیٹے نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ نہیں بیٹا جانی، بات ہی ایسی تھی کہ مجھے خود آنا پڑا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر زردی آ گئی۔ امی، میں آپ سے اس معاملے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرا بیٹا پہلے ہی کہنے لگا۔ میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی بات کر کے ہی جاؤں گی۔ گلزار، تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ تمہاری وجہ سے میں اور تمہارے ابا بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ تمہارے ابا شوگر کے مریض ہیں اور ٹینشن کی وجہ سے ان کی شوگر بھی بڑھ رہی ہے۔ کیا تمہیں ان کا کوئی بھی احساس نہیں؟ میں نے یہ کہا تو میرا بیٹا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا اور میں تقریر کیے جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر ہو رہا ہے، لیکن جب وہ بولا تو میری بولتی ہی بند ہو گئی۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور پھر آخر میں اس نے مجھ سے یہی کہا کہ امی پلیز آپ لوگ مجھے مجبور مت کریں، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جب بیٹے نے یہ سب کہا تو میں چپ ہو گئی۔ وہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، ہم اسے کیسے یوں جانے دے سکتے تھے؟ وہ ہماری زندگی کا کل سرمایہ تھا۔ میں چپ چاپ بیٹے کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سچی کہتے ہیں
کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میرے شوہر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اداس دیکھ کر ٹی وی بند کر کے میری طرف آ گئے تھے۔ شازیہ، کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ میرے شوہر نے کہا تو میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آج انہوں نے آتے ہوئے ہسپتال سے چیک اپ کروایا تھا۔ ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی تھی، اس لیے میں انہیں ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں جاوید، کوئی بات نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے یہ کہا تو وہ جانچتی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے، مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ میرے شوہر نے بھی بیٹے سے بات نہیں کی۔ شاید وہ بھی میری طرح ہی سوچ رہے تھے کہ کچھ دن ٹھہر کر بات کرنی چاہیے۔ آج اتوار کا دن تھا، میرا بیٹا دفتر نہیں گیا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ناشتہ ہم تیار کر چکے تھے، بس میرے شوہر دکان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ آج کام لڑکوں پر چھوڑ دیں اور آپ گھر پر رہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آج ہمیں گلزار سے بات کرنی چاہیے۔ آخر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ اس کی عمر شادی لائق ہو گئی ہے۔ اب میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں رونق ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر مسکرانے لگ گئے۔ شازیہ، یہ تو تم نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں بھی کب سے یہی سب سوچ رہا تھا کہ گلزار سے بات کر لینی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اچھی سی چائے بناؤ اور گلزار کے کمرے میں ہی آ جانا، میں وہیں پر جا رہا ہوں۔ میرے شوہر نے یہ کہا تو میں مسکرانے لگ گئی، پھر کچن میں آ گئی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، میرے شوہر میرے بیٹے کے کمرے میں جا چکے تھے۔ کچھ دیر تو ان دونوں کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ کچن کمرے کے پاس ہی تھا، ساتھ میں تھا، اور اب تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیا تھا۔ میں چائے بنا کر وہاں پر گئی تو میرا بیٹا سر پکڑے بیٹھا تھا اور میرے شوہر غصے سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ شازیہ، دیکھا تم نے اپنے بیٹے کو؟ یہ اب بھی میری بات نہیں مان رہا۔ اسے سمجھا دو کہ میں اس کی بلا وجہ کی ضد پوری نہیں کر سکتا۔ بھلے یہ شادی نہ کرے، لیکن میں اندھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گا۔ جب میرے شوہر نے یہ کہا تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب وہ ہو چکا تھا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ باپ بیٹا آمنے سامنے ہو۔ گلزار، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے پھر سے اپنے ابا کو پریشان کر دیا۔ میں نے بیٹے سے کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تھی۔ امی، آپ تو ہر وقت مجھے ہی سناتی رہتی ہیں، ابا کی بھی تو بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی تو آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرا بیٹا غصے سے بولا تو میں خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا لاڈلا گلزار ہی بول رہا ہے، جو کبھی مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میرے بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر کھڑے ہوئے اور جوان بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ بدتمیز، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تم کس طریقے سے ماں سے بات کر رہے ہو؟ میرا بیٹا بیچارہ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے۔ بیٹا جوان خون تھا اور باپ کی عمر کا یہ تقاضا تھا کہ ان کی بات مانی جائے، لیکن بیٹا بات مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے تھے۔ زبانی کلامی ہی وہ نہ جانے ایک دوسرے کو کیا کیا کہنے لگے۔ میرا بیٹا بھی ان کا بھرپور مقابلہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اپنے باپ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا یہیں پر ہی خاموش ہو جائے اور ہماری بات بھی مان لے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، مگر وہ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ میں چکرا کر زمین پر گرنے لگی۔ مجھے واقعے میں ہی
چکر آنے لگے تھے تو وہ دونوں بھی میری طرف بھاگ کر آ گئے۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے بیٹے نے پریشانی کی عالم میں کہا تو میں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا اور دوسری طرف منہ کر کے ہی اس سے کہا اسے تو میری کوئی فکر نہیں تو اب کیوں فکر جتا رہا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس حرکت سے میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا اور بیٹے کے کمرے میں ہی کرسی پر بٹھا دیا۔ ابھی ہم وہیں پر ہی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید وہ گھر سے باہر چلا گیا، لیکن وہ تو میرے لیے پانی لانے گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور پھر ایک ایسی بات کہی کہ ہم دونوں میاں بیوی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، آپ کر دیں میری شادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب میرے بیٹے نے یہ کہا تو ہم خوشی سے پاگل ہو گئے۔ میں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور پھر ہم دونوں میاں بیوی اس کے کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ سارا دن میرے شوہر گھر پر ہی رہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ ملازمہ بھی آئی ہوئی تھی۔ آج وہ دیر سے آئی تھی تو پھر دیر سے ہی جانا تھا۔ وہ ابھی میرے کمرے کا کام ختم کر کے آئی تھی۔ اب میں نے اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اچانک سے مجھے ملازمہ کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ اس کی آواز سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بھاگ کر کچن سے باہر گئی تو وہ بھی برآمدے میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں کہا تو میرا سر ایک مرتبہ پھر سے گھومنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹے صاحب فرش پر گرے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں فوراً سے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ میرا شوہر بھی آواز سن کر وہیں پر آ گئے تھے۔ 10 منٹ کے اندر اندر ہی ہم بیٹے کو گاڑی میں ہسپتال لے کر چلے گئے تھے۔ ہسپتال جا کر ہمیں پتہ لگا تھا کہ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ بروقت علاج ہونے پر اس کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کا معدہ واش کر دیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کوریڈور میں کھڑے خود کو کوس رہے تھے کہ ہماری وجہ سے اس نے یہ حرکت کی۔ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں۔ ہم اس کے لیے کسی اندھی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈیں گے۔ 2-3 گھنٹے ہسپتال میں رہنے کے بعد ہم اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ وہ اپنے کمرے میں جانا چاہ رہا تھا لیکن میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں نے اسے اس کے کمرے میں نہیں بھیجا بلکہ اپنے کمرے میں ہی لے آئی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے یہ حرکت نہ کر دے۔ گلزار بیٹا، اب تمہیں دوبارہ یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تمہاری ہر بات منظور ہے۔ ہم آج سے ہی تمہارے لیے تمہاری مرضی کی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہاری بات مانی، اب تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی۔ ہم تمہاری شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری باتیں سن رہا تھا مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل تو اب بھی ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وہ اپنے ساتھ دوبارہ کچھ کر نہ لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس واقعے کو 5 سے 6 دن گزر گئے تھے۔ میں نے رشتے والیوں سے کہہ رکھا تھا کہ آج بھی میں نے ایک رشتے والی کو بلایا تھا۔ اس نے دوپہر میں آنا تھا اور اب 12 بج رہے تھے۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ شوہر اور بیٹا بھی اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں رضیہ کو لے کر اندر آ گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھی اور محلے میں رشتے کروانے والی مشہور تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی اندھی لڑکی کا رشتہ چاہیے، تو پہلے اس نے میرا بڑا مذاق بنایا اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ اس کے پاس ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ میرا مذاق بھی بنا رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی کہ بھلا یہ کیسی خواہش ہے۔ میں نے اس سے اپنے بیٹے کی بات نہیں کی تھی۔
میں اپنے بیٹے کو یوں زمانے بھر میں بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات محلے میں پھیلائے۔ میں نے خالہ سکینہ کے ذمہ لگایا کہ وہ میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈے، مگر وہ حامی ہی نہیں بھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے ان کی منتیں کی کہ پلیز میرے لیے تھوڑی بھاگ دوڑ کر لیں اور میرے بیٹے کے لیے کسی اندھی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ دیں۔ دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میرا بیٹا بالکل مطمئن تھا، وہ اکثر میری اور اپنے باپ کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ جب میں اپنے شوہر کو بتاتی تھی کہ ابھی بھی رشتے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، ہم دل پر پتھر رکھ کر اس کی یہ خواہش پوری کر رہے تھے۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ہم سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، یا شاید اب تک ہم سے ناراض تھا، حالانکہ ہم نے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ بڑا اچھا تھا، آج تک اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھکے۔ ہمارا سر ہمیشہ ہی اس نے کی وجہ سے بلند رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہر کلاس میں اول آیا تھا اور نوکری بھی اسے میرٹ پر ہی ملی تھی۔ غرض کہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بس ایک مسئلہ تھا۔ اس نے یہ عجیب سی خواہش رکھی تھی جسے اب ہم دل پر پتھر رکھ کر پورا کرنے والے تھے۔ سکینہ کو ہمارے گھر آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج پھر سے اتوار کا دن تھا۔ میرا بیٹا گھر پر تھا لیکن شوہر گھر پر نہیں تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تو کام والی گئی ہے، اب کون آ گیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو باہر سکینہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ انہوں نے میرا کام کر لیا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے پچھلی مرتبہ دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ ان کے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں ان سے دروازے پر ہی پوچھنے لگی تو وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ ارے بےتاب کیوں ہو رہی ہو؟ ذرا سانس تو لینے دو۔ اتنی دور سے آئی ہوں، کیا اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ جب انہوں نے مجھے ایسی بات کی تو مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں راستے سے ہٹی اور انہیں گھر کے اندر آنے کا کہا۔ وہ گھر کے اندر آ گئی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے لیکن ہے غریب۔ وہ کوئی بھی جہیز وغیرہ نہیں دیں گے اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر منظور ہے تو بولو، ورنہ میں اس رشتے کی کہیں اور بات چلا دوں۔ خالہ سکینہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ ایک ایسے علاقے کا بتا رہی تھی جہاں پر میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ میں کیسے ان کی بات نہ مانتی؟ میں کب سے اپنے بیٹے کی شادی کے انتظار میں دن گن رہی تھی، تو میں نے انہیں ہاں کر دی اور کہا کہ وہ ہماری طرف سے رشتہ پکا کر آئیں اور میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھ سے رشتے کے 5,000 لے کر چلی گئی اور کہا مجھے 2-3 دن میں رشتے والوں کے گھر جانا ہوگا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر ایسے کون سے لوگ ہیں کہ پہلے دن سے ہی رشتہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ خالہ سکینہ نے کہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خالہ سکینہ نے انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد رشتہ پکا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے منگنی کا تو کہا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ڈائریکٹ شادی کی ہی بات کروں گی۔ پہلے بھی میرے بیٹے کی خواہش ہم بڑی مشکلوں سے پوری کر رہے تھے اور اب آگے مزید اس کو لٹکانا نہیں چاہتے تھے۔ میرے شوہر واپس آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ خاموش سے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے خود ہی حامی بھری تھی۔ لیکن اب وہ ایسے چپ ہو گئے کہ جیسے انہیں اس رشتے پر کچھ اعتراض ہو، مگر وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولے تھے۔
اس لیے میں نے بھی ان سے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ گلزار ہماری اکلوتی اولاد تھا، ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی۔ میں تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کو دوسری زندگی دے ڈالی ہے۔ اس دن ملازمہ وقت پر نہ جاتی یا کچھ اونچ نیچ ہو جاتی، میں تو جیتے جی مر جاتی۔ اس کی اپنی مرضی، چاہے وہ جس سے بھی شادی کرے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بارے میں مزید کوئی بات چیت نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ ہی کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی ملال۔ بے تاثر چہرہ لیے وہ چپ چاپ ہی میری بات سن رہا تھا، تو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ حالانکہ اب اس کی خواہش کے مطابق ہی اس کی شادی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا پریشانی تھی۔ 2-3 دن کے بعد میں سکینہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئی، جو ہمارے نئے رشتہ دار بننے والے تھے۔ میں بہت کچھ لے کر گئی تھی اور وہ ایک کچا پکا سا مکان تھا جہاں پر ماں بیٹی رہتی تھی۔ بیٹی اندھی تھی مگر تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ اسے دیکھ کر تو مجھے لگا کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی۔ اندھی ہونے کے باوجود بھی اس نے پڑھائی کی تھی، اور وہ بھی اسپیشل اسکول میں۔ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ بس اس میں ایک ہی خامی تھی کہ وہ اندھی تھی، اس کے علاوہ وہ بالکل مکمل تھی۔ میں رشتہ پکا کر کے آ گئی۔ میں مٹھائی بھی لائی تھی مگر میرے بیٹے نے مٹھائی بھی نہ کھائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ خود کو ہی سزا دے رہا ہے۔ وہ دل سے خوش نہیں لگتا تھا، حالانکہ اب تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کی بات بھی مان لی تھی اور اب اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں 15 دن بعد کی تاریخ رکھ کر آئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی مطمئن تھے، ہمارے بیٹے کا گھر بسنے والا تھا۔ دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن میں اپنے بیٹے کی بارات لے کر اس کچے پکے سے مکان میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر تو ہمارے مہمان ہی پورے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بارات کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کریں گے۔ وہ غریب غربا سے لوگ تھے، اس لیے سارا انتظام میں نے ہی کروایا تھا، اور میں نے ہی ان کے ہاں پکی پکائی دیگیں بھجوائی تھیں جو اب ہمارے باراتی لوگ کھا پی رہے تھے۔ دودھ پلائی کی رسم کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ایسے ہی اپنی بہو کی ماں کو 10,000 روپے دے دیے تھے۔ وہ غریب سی عورت تھی، میں اس پر کوئی احسان نہیں لگا رہی تھی، اس لیے دودھ پلائی کے طور پر دے دیے۔ مہمانوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر مغرب کے وقت ہم بارات لے کر گھر کو واپس آ رہے تھے۔ سارے محلے والے باتیں بنا رہے تھے کہ میں کیسی بہو لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا بیٹا زندہ تھا، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ میرا بیٹا صحن میں محلے دار دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے بہو کو کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ محلے دار عورتیں منہ دکھائی کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ سب لوگ میری بہو کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، بس ایک ہی عیب ہے کہ اندھی ہے۔ اگر اندھی نہ ہوتی تو گلزار کی قسمت ہی کھل جانی تھی۔ جب لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے تو میرا دل جل رہا تھا۔ میں ان سے کیا کہتی؟ میں بھی ان کی طرح یہی سوچ رہی ہوں، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی ہو چکی تھی اور وہ بھی اس اندھی لڑکی سے۔ فوزیہ کو میں نے بیٹے کے کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر آ گئی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اب تقریباً 9 ہونے والے تھے۔ مہمان عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں اور لڑکے بھی۔ میرا بیٹا اکیلا ہی صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کا کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ اس کو یہ کہہ کر میں کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر کپڑے چینج کر چکے تھے اور وہ سو بھی چکے تھے۔
میں بھی آ کر ان کے پاس سو گئی۔ بستر پر لیٹی میں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی۔ اس کو دعائیں دیتے ہوئے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جب میں وضو کر کے باہر آئی تو میرے شوہر بھی اٹھ چکے تھے اور شازیہ شاید نماز پڑھنے کے لیے کی مسجد میں جا رہے تھے۔ میں کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں کمرے میں بیٹھی رہی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اپنی بہو اور بیٹے کو اتنی جلدی نہیں اٹھاتی، آج ان کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر بھی نماز ادا کر کے آ گئے اور کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ کبھی کبھار گھر پر ہی تلاوت کر لیا کرتے تھے اور کبھی مسجد سے کر کے آتے تھے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو بھی یہی درس دیا تھا، وہ بھی صبح کی نماز پڑھتا اور اس کے بعد تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ اس نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن جب سورج سر پر نکل آیا تو میں انہیں اٹھانے کے لیے ان کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ بجایا تو میرے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا مسکراہٹ تھی، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ میں آنکھوں میں اس کی نظر اتارنے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لوگ فریش ہو جائیں، میں ان کے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ تو وہ اسبات میں سر ہلا کر اندر کو چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی بہو کو نہیں دیکھا تھا تو شاید وہ باتھ روم میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ آ گئی۔ میں نے آج اسے جلدی آنے کا کہا تھا، آج ولیمے کا فنکشن بھی تو تھا نا۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ ہی ناشتہ بھجوا دیا جو میری بہو اور بیٹے کو دے آئی۔ آج کا دن بڑی جلدی گزر گیا۔ ولیمہ بہت اچھے سے ہوا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے اور ہمارا بیٹا بھی۔ سب کچھ اچھا ہو گیا تھا۔ دن پہ دن گزرتے چلے گئے۔ میری بہو بہت زیادہ اچھی تھی۔ اندھی ہونے کے باوجود بھی وہ گھر کے زیادہ تر کام کاج کر لیتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہے۔ شاید اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ بچپن سے اندھی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ میرا بیٹا بہت زیادہ خوش رہنے لگ گیا تھا، لیکن میری بہو مجھے کچھ بجھی سی لگتی۔ وہ بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے اس کے اس انداز سے الجھن ہونے لگ گئی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بات کی کھوج لگاؤں گی، لیکن آج تک میں کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اب ان کی شادی کو 8-9 دن ہو چکے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ بیٹے کے کمرے میں اٹیچ واش روم تھا، لیکن ہمارے کمرے کے ساتھ ہی باتھ روم نہیں تھا، اس لیے باہر والا ہی استعمال کیا کرتے۔ میں باتھ روم گئی اور اپنی حاجت پوری کر کے واپس اپنے کمرے کی طرف آنے لگی۔ اچانک سے مجھے اپنے بیٹے کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ میں اسی طرف بڑھ گئی۔ میں برآمدے میں کھڑی ہو کر ان کے دروازے پر کان لگائے ہوئے تھی، مگر مجھے کچھ خاص سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے کچھ دبی دبی سی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائیں تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ جو باتیں آپس میں کر رہے تھے اسے سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ اب ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میرا بیٹا کیوں ایک اندھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ میں نے اسی وقت ہی دروازے پر دستک دی۔ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، اس لیے دروازہ کھولنے میں کچھ وقت لگا دیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میرے بیٹے کے چہرے پر عجیب رنگ تھے، جیسے وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہو کہ میں اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتا، میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا۔
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں ساری کہانی سن چکی ہوں۔ میری بہو بھاگتی ہوئی میری طرف چلی آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوتی تھی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اندھی نہیں ہوئی تھی۔ آج ایک اور حقیقت بھی مجھ پر کھل گئی کہ میری بہو اندھی نہیں ہے۔ پھر دونوں نے مجھے بٹھا کر ساری بات بتائی تو مجھے ساری حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اندھی ہو، تاکہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دے، اس طرح اپنا وارث حاصل کر لے۔ میری بہو بیچاری نے پہلے ہی میرے بیٹے کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے شادی کی رات غیر انسان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب ساری کہانی کھل چکی تھی۔ آج ان کی شادی کو 8واں دن تھا۔ میری بہو روز روز کے تماشے سے تھک ہار چکی تھی، اس لیے آج اپنی آنکھوں کی ساری حقیقت میرے بیٹے کو بتا دی۔ میری بہو نے اسے ساری بات بتائی کہ وہ اندھی نہیں ہے، کب سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ماں غریب تھی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمیں اندھی لڑکی کی اشد ضرورت ہے تو اس نے اندھا بننے کا ناٹک کر لیا۔ میرا بیٹا رو کر اپنی بیوی سے معافیاں مانگ رہا تھا اور میرے آنے سے پہلے وہ اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ بہت زیادہ لڑ جھگڑ رہی تھی۔ مجھے بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ جیسا بھی تھا میرا بیٹا تھا۔ اس نے اپنی خامی کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اپنی بہو کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، لیکن جب میں نے اس کے باپ کا واسطہ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا باپ مر چکا تھا۔ باپ کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن اس میں میرا بھی تو کوئی قصور نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون میرا شوہر ہے۔ ساری غلطی میرے بیٹے کے ہی تھی، جو اب بہت زیادہ پشیمان تھا۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کچھ نہ بتاؤں۔ آخر میں کیسے اپنے شوہر کو بتا سکتی تھی؟ وہ تو جیتے جی مر جاتے کہ ان کے بیٹے نے ایک ایسا عمل کیا۔ اب میرا بیٹا سمجھ گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کریں۔ میں نے اپنی بہو کو بھی سمجھایا کہ وہ اس سب کو کوئی برا خواب سمجھ کر بھول جائے۔ دن پہ دن گزرتے چلے گئے اور اب ان دونوں کی شادی کو پورے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے دل میں یہ خواہش بار بار ہی ابھرتی رہتی ہے کہ میں بھی دادی بنوں، لیکن میرا بیٹا تو اس قابل ہی نہیں۔ میری بہو اور بیٹا خوش رہنے لگ گئے تھے، بھلے ہی ان کے ہاں کوئی اولاد کی خوشخبری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے خوش اور مطمئن تھے۔ شادی کے 3 سال بعد میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ اپنے شوہر سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس خدا تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ میرے شوہر تو کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ دیر انتظار کر لیں، لیکن میں نے اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر اپنے بیٹے اور بہو کو یہ اجازت دے دی، اور پھر 1-2 ماہ کے اندر اندر انہوں نے ہسپتال سے ایک نومولود بچے کو گود میں لے لیا۔ اب اس پورے واقعے کو 3.5 سال گزر چکے تھے، لیکن آج تک وہ بات مجھے نہیں بھولتی۔ جب بھی میں اسے یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میری بہو بڑی ہی اچھی ہے، وہ میری بڑی عزت کرتی ہے۔ اس نے آج تک اپنے شوہر کا راز بھی کسی سے نہیں کہا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ
اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔